والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى عمر فقال: أعليك أغار يا رسول الله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر الرجل يجري في أظفاري ثم ناولته عمر. قال: فما أقبلته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فج قط إلا سلك فج غير فجك. أخرج الشيخان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. أخرج الترمذي. وكما قال الله تعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله ومظهر كماله وابنه الكريم وولده الشريف الغوث العظيم، والحمد لله رب العالمین. انتہائی معزز مکرم جبی بزرگوں و جناب بزرگ ساتھیوں، پچھلے دنوں حضرت ذوالنورین خلیفہ رسول امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب اور ہستی روایت کے حوالے سے چند باتیں میں نے انتہائی مشہور اور معروف اور معتبر کتاب تاریخ الخلفاء، جس کو امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، اس میں سے چند باتیں آپ کو سنانے کی سعادت میں نے حاصل کی تھی. آج کے لیے جس ہستی کا ہم نے انتخاب کیا ہے، وعدہ میں کیا تھا حضرات سے، اسی وعدے کی تکمیل ہے. آج 24 ذی الحجہ لگی ہے. 26 ذی الحجہ حضرت خلیفہ رسول امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا دن ہے. 2 دن باقی ہیں، اس مناسبت سے چند باتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے سے آج بھی اللہ نے توفیق دی. تو چونکہ کوئی پناہ فضائل مناقب ہیں، 4 حدیثیں میں نے پڑھی، انبار ہے حدیثوں کا حضرت عمر فاروق کی شان میں. ویسے حدیث 4-5 ہفتے ہو سکتا ہے حضرت عمر فاروق کا اتنا مواد ان کی شخصیت پر کتابوں میں موجود ہے. حضرت نے خود صفحہ نمبر 86 سے لے کر آپ دیکھیں گے کہ صفحہ نمبر چلتی چلے جا رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تقریباً اگر آپ دیکھیں تو صفحہ نمبر 86 سے لے کر صفحہ نمبر 117 تک تقریباً 30-40 صفحے حضرت امام جلال الدین سیوطی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں لکھے ہیں. تو چند باتیں، چونکہ ساری باتیں پڑھی نہیں جا سکتی، ایسی باتیں ہیں جس سے آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اطمینان سے تعارف حاصل ہو جائے. پھر اس میں بہت سی باتیں جمعے کے خطابات میں نہیں ہو پاتی، چونکہ جمعے کے وقت الگ موقع ہوتا ہے. درس حدیث میں سیکھنے، غور کرنے، دہرانے کا موقع ہمیں مل جاتا ہے. چونکہ کہیں جانا ہمیں نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ چند باتیں میں بڑے اطمینان کے ساتھ بعض باتیں دہرائیں گے تاکہ باتیں ذہن نشین بھی ہو جائیں. عزیز دوستو، آئیے آغاز کرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق رسول اللہ علیہ السلام سے 10 واسطوں سے جا کر مل جاتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن ناموں سے جانا جاتا ہے؟ امیر المؤمنین کے نام سے، ابو حفص کے نام سے. خاندان قریشی ہے، عادوی ہے. رسول اللہ کا جو خاندان ہے وہی حضرت فاروق اعظم کا خاندان ہے. پہچان کس نام سے ہے؟ الفاروق. الفاروق کے نام سے ان کی پہچان. کب اسلام قبول کیا؟ اسلم فی السنۃ السادسۃ من النبوۃ. نبوت کے 6 سال کے بعد، 6 سال 5 سال مکمل ہو گئے تھے
نبوت کے مطلب اعلان نبوت، جہاں بھی نبوت کا ذکر آتا ہے نبوت کا اعلان، نبوت کے اعلان کے 5 سال مکمل ہو جانے کے بعد 6 سال آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ وَلَهُ 27 سنہ، آپ کی عمر مبارک کا اسلام قبول کیا تھا تو 27 سال تھے۔ قال الذهبي وقال النووي ولد عمر بعد الفيل ب13 سنة وكان من أشراف قریش۔ آپ پیدا کب ہوئے تو ارشاد فرماتے ہیں واقعہ فیل کے ہاتھی والا جو واقعہ پیش آیا، میں نے پچھلے جمعہ تفصیل سے رکھا۔ پچھلے زمانوں میں عمر یاد کرنے کا طریقہ، ایج یاد رکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس سال کے واقعے کو یاد نہیں، کوئی اہم واقعہ پیش آ جاتا تو لوگ اس واقعے سے تھوڑا پہلے یا تھوڑا بعد لوگوں کی زندگی کب پیدا ہوئے یاد رکھنے کا طریقہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس سال فیل کا واقعہ پیش آیا اسی سال پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے 3 سال بعد 2 سال 2.5 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے جمعہ اگر آپ موجود تھے تو آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ واقعہ فیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ کتنے سال بعد؟ 6 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی رسول اللہ سے 2 سال چھوٹے حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 6 سال چھوٹے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عمر فاروق کا پیدا ہوئے ب13 سنہ، ارشاد فرماتے ہیں واقعہ فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ 13 یعنی 13 سال بعد واقعہ فیل کے پیدا ہوئے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ 13 سال عمر میں چھوٹے۔ حضرت عثمان غنی حضرت فاروق اعظم سے 3 اور 4 7 سال بڑے۔ یہ باتیں آپ لوگوں کا ذہن نشین ہو جائیں۔ حضرت مولا علی کب پیدا ہوئے؟ واقعہ فیل کے 28 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ یاد رکھیے انشاءاللہ۔ رسول اللہ عام الفیل حضرت ابوبکر صدیق 2 سال بعد، حضرت عثمان غنی 6 سال بعد، حضرت فاروق اعظم 13 سال بعد اور حضرت مولا علی 28 سال بعد۔ یاد رکھیے گا آپ انشاءاللہ۔ عمر میں سب سے بڑے رسول اللہ ہے، رسول اللہ کے بعد ابوبکر صدیق، پھر عثمان غنی، پھر عمر فاروق، اس کے بعد مولا علی شیخ خدا۔ یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا تو تاریخ سمجھنے میں آپ کو بڑی آسانی ہوگی۔ وکانہ من اشراف قریش، اشراف میں بڑے خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ وہ الیہ کانت السفارۃ فی الجاہلیہ، حضرت عمر فاروق دور جاہلیت میں مکے کے سفیر بن گئے تھے۔ سفیر کس کو کہتے ہیں؟ ایمبیسڈر۔ ایمبیسڈر ہر شہر کا، ہر علاقے کا ایک ایمبیسڈر ہوتا تھا جو مکے ہر کوئی بھی علاقے میں آج بھی ایمبیسڈر ہوتا ہے۔ انڈیا کے ایمبیسڈر مختلف دنیا کے مختلف ایمبیسیز میں پائے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں مکے کے حوالے سے کہیں بھی کسی بھی ملک سے کوئی بات کرنی ہوتی تو مکے والے اپنی بات رکھنے کے لیے جس ہستی کو بھیجا کرتے تھے وہ عمر بن خطاب کی ذات مبارکہ تھی، یعنی وہ مکے میں بہت بڑا نام مانا جاتا تھا۔ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تبھی بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے اعتبار سے، تکلم کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان پر ہستی تھی۔ فکانت قریش اذا وقعت الحرب بینهم وبینهم وبین غیرهم بعثوه سفیرا، جب بھی قریش کی کسی اور خاندان سے یا مکے والوں کی کسی اور شہر سے لڑائی ہوتی تو بات کرنے کے لیے سب سے پہلے جس ہستی کو مکے والے بھیجتے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ کب اسلام قبول کیا؟ 39 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیا۔ اندازہ لگائیں 5 سال میں صرف 39 لوگ حضور کے ساتھ ہوئے تھے۔ 5 سال میں 6 سال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ پتہ کیا چل رہا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا یہ سسٹم ہے، اللہ کا بنایا ہوا یہ قانون ہے کہ جب بھی کامیابی ملتی ہے یوں ہی نہیں ملتی، پہلے محنت کرنی پڑتی ہے پھر کامیابی ملا کرتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اللہ چاہتا تو ایک لمحے میں پورے مکے کو رسول اللہ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ اللہ کا ایک سسٹم ہے کہ پہلے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے پھر انسان کو اجر ملتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ پیغمبروں کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ اللہ نے اس قانون کو لڑا رکھا ہے کہ پہلے اسٹرگل کرو، پہلے محنت کرو، پہلے جدوجہد کرو۔ بغیر محنت کے اس دنیا میں کچھ نہیں ملتا۔ بغیر محنت کے جس دنیا میں ملتا ہے اس دنیا کو آخرت اور جنت کہتے ہیں۔ وہاں کام نہیں ہے، وہاں صرف نعمت اور اٹھانا ہے۔ اور دنیا میں طریقہ کیا ہے؟ انسان جس فیلڈ میں ترقی کرنا چاہتا ہے
اس کو پہلے محنت کرنی پڑتی ہے. حضور نے اسٹرگل کیا مکے میں, حضور نے اسٹرگل کیا مدینے میں. پہلے عالم یہ ہے کہ 5 سال میں 39 لوگ ساتھ ہیں, اور پھر مدینہ منورہ میں حال کیا ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب کامیابی آ گئی اور فتح آ گئی, مکہ فتح ہو گیا. وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اے میرے حبیب اب آپ دیکھیں گے کہ لوگ ایک ایک دو لوگ نہیں آئیں گے, فوج بنا کر لوگ آئیں گے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے. عزیز دوستو, پہلے محنت ہے, پھر اس کے بعد برکت ہے. تو یہ اللہ کا بنا ہوا قانون ہے. آپ بھی اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے آپ کبھی یہ نہیں بولیں کہ اللہ مجھے نہیں دے رہا, میں کام کرتا چلا جا رہا ہوں, میں محنت کرتا چلا جا رہا ہوں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ محنت کرے اور اس کو بدلہ نہ ملے. یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے. مگر محنت پہلے لمبے زمانے تک انسان کو کرتے رہنا پڑتا ہے. اس کے بعد پھر انسان بولتا ہے اللہ بس کر دے, بہت ہو گیا, اللہ نماز کا چلا جاتا ہے. کیونکہ میرے بندے تو نے محنت کی ہے, محنت میں کبھی کسی کی ضائع نہیں کیا کرتا. میری شان کے خلاف ہے کہ کوئی محنت کرے اور اس کا اجر نہ دو, اور آخرت میں اجر نہیں دیتا. بہت سی محنت کا اجر اللہ رب العزت دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے. ہمارا عزیز دوستو, ایک بات نکلی تھی سمجھنے کی, تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. وکیل اللہ, اچھا یہ بہت سے اخبار لاتے ہیں وہ. عزیز دوستو, کتنے لوگوں نے ان سے پہلے اسلام قبول ہو گئے. وہ احد الصادقین الکریم, اسلام سب سے پہلے قبول کرنے والوں میں آپ کا نام. واحد العشرۃ المشہود لهم بالجنہ, 10 مبشرہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی, ان میں آپ کا نام. واحد الخلفاء الراشدین, خلفاء راشدین میں سے بھی آپ کا نام. واحد اصحاب رسول اللہ, جن کی بیٹیاں رسول اللہ کے نکاح میں آئیں ان میں سے آپ ایک. آپ دیکھتے چلے جائیں. اور واحد کبار علماء الصحابہ, اور جتنے علماء صحابہ تھے ان میں سے بہت بڑا نام حضرت عمر فاروق کا. اور دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے جتنے صحابہ تھے ان میں بھی بہت بڑا نام حضرت فاروق اعظم کا. یہ شان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عزیز دوستو, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے؟ بڑے عالم, بہت بڑے عالم. اور پھر زہد کا مطلب کیا؟ پوری دنیا سے مالا رہا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں, اور پورے صحابہ خوش ہوتے تھے جب بھی مال آتا. اگر کوئی ہسٹری ہوتی تھی تو حضرت فاروق اعظم کی ہسٹری مبارک. مال جب آتا تھا وہ خوش بھی ہوتے تھے. وہ کہتے تھے جہاں مال آتا ہے وہاں پھر دنیا کی محبت آتی ہے, جہاں مال کثرت سے آتا ہے پھر وہ دین پر ثابت قدمی کم باقی رہ جاتی ہے. مال اپنے ساتھ بہت سے چیلنجز لایا کرتا ہے. خیر مال کمانے کے خلاف نہیں تھے, مال زیادہ جمع ہو جائے تو پھر قوم کا اپنے منہج پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. ان کا قصہ کیا تھا؟ عزیز دوستو, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے بے رغبتی کا عالم یہ تھا کہ ایک جبہ ایسا بھی پہنتے تھے کہ جس میں 18 پیغام لگے ہوتے تھے. کرتا پھٹتا تھا دوسرا کپڑا لگا کر سی لیتے تھے, ادھر سے پھٹ جاتا تو پھر سی لیتے, ادھر سے پھٹ جاتا پیغام لگاتے جاتے. 18 پیغام لگے ہوتے. اتنی دنیا سے بے رغبتی تھی. کھانا کوئی الٹا کھاتے نہیں تھے حضرت فاروق اعظم, سوتے کاٹتے جہاں جگہ ملتی تھی بڑی سادگی سے وہ رہا کرتے تھے. یعنی انتہا درجے کا زہد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہستی مبارک میں پایا جاتا تھا. حضور ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عزیز دوستوں, بہت سی حدیثیں ہیں جس میں حضور نے اللہ رب العزت سے حضرت فاروق اعظم کو مانگا ہے. رسول اللہ نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور ارشاد فرمایا, اے اللہ عمر کو مجھے دے دے. آپ حضور نے جس کو مانگا, صوفیہ کرام اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کچھ مرید ہوتے ہیں کچھ مراد ہوتے ہیں. صوفیہ کرام کے پاس حضرت نظام الدین اولیاء محبوبی لاہی فرمایا کرتے تھے میرے 1 لاکھ سے زائد مرید ہیں مگر میری مراد خسرو امیر خسرو ہے. ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ جتنے ہیں میرے مرید ہیں اور امیر خسرو میری مراد ہے. مراد کا مطلب کیا؟ مرید پیر کو مانگا کرتے ہیں اور مراد کو پیر مانگا کرتا ہے. اللہ رب العزت سے پیر کہتا ہے اللہ مجھے دے دے, کاش وہی کا مجھے نصیب ہو جائے. عزیز دوستو, رسول اللہ علیہ السلام کے جتنے صحابہ تھے مرید تھے, اور رسول اللہ کے صحابہ میں جو ہستی مراد تھی وہ حضرت عمر بن خطاب کی ذات مبارکہ تھی. کیونکہ حضور نے اللہ سے مانگا ہے اے اللہ عمر مجھے دے دے. اب وہ کلمہ نقل فرمایا گیا, میں ایک پڑھتا ہوں. 4 حدیثیں ہیں جس میں حضور نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی, اے اللہ اسلام کو عمر دے دے, اے اللہ مجھے عمر دے دے. کلمہ کیا؟ اللہم
أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ دو بندے ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت دے دے، یہ دونوں میں سے کسی ایک کا میرے پاس ہونا ضروری ہے، جن کو تو ان دونوں میں سے پسند کرتا ہے. ایک ہے ابو جہل، ہے دشمن، اگر تو توفیق دے دے تو پھر بڑی طاقت بن کر اسلام کی طرف آ سکتا ہے. دوسری عمر بن خطاب، اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھ کو پسند ہے مجھ کو دے دے. اللہ پاک نے فرمایا ابو جہل جنت میں جائے گا، عمر بن خطاب تیری خدمت میں آئے گا. عزیزان یہ مانگا ہے مقام پر ارشاد اللہم اعز الاسلام. یہ حدیث مبارک اس سے کہانی روایت نہیں ہے، یہ احادیث سے حضور کی. عزیز دوستو امام حاکم نے اس کو مستدرک میں نقل فرمایا ہے اور طبرانی نے اس کو نقل فرمایا ہے. حدیث کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور نے ارشاد فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ. ارشاد فرمایا اے اللہ اسلام کو عمر بن الخطاب کے ذریعے خصوصی عزت عطا فرما دے. اے اللہ اسلام کو عزت دے دے. آپ کی میری عزت اسلام سے ہے، اسلام کی عزت عمر بن الخطاب سے ہے. آپ انداز لگائیں کتنی بڑی شان ہے اور کیسی اللہ کو عزت دے، ان کو عظمت عطا فرمائی ہے. عزیز دوستو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شاید ہی کوئی ہستی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شانیں بڑی عظمتیں ان کی بیان فرمائی. وہ پورا واقعہ آ رہا ہے جس میں ان کے اسلام قبول کرنے کی تفصیلات ملتی ہیں. وہ واقعہ بڑا طویل ہے، آپ لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں. واقعہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، احادیث کی طرف آ جاتے ہیں. چونکہ وہ واقعہ تقریباً 4-5 صفحوں پر مشتمل ہے، پڑھا تو پورا درس اسی میں لے جائے. واقعہ اور لوگوں کو پتا ہے وہ چھوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ہجرت اس دنیا میں سب سے یونیک ہجرت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما علمت احدا هذا الا مختفيا الا عمر بن الخطاب. ارشاد فرماتے ہیں مکے سے جتنے صحابہ نے ہجرت کی، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں جتنوں نے ہجرت کی سب نے چھپا کر ہجرت کی. چھپ کر لوگ مکے سے بھاگے سوائے ایک عمر بن الخطاب کے رضی اللہ تعالیٰ. ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینے جا رہے. انداز کیا ہے؟ ہاتھ میں تلوار تھام کر تیر کمان لگا کر. وہ پوری حدیث ہے. کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو کر کعبۃ اللہ کے 7 مرتبہ چکر لگا کر ثم صلی رکعتین عند المقام، مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کرنے کے بعد ثم اتى علقه واحدة واحدة، اس کے بعد سارے لوگوں نے ان کو کہا ارشاد فرمایا من اراد ان تسكره امه ويتيم ولده وترك زوجته. ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں میں ہجرت کرنے لگا ہوں جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کے جنازے پر روئے، جو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد یتیم ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ آئے عمر کو مدینے جانے سے روکے. عزیز دوستو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ایسی ہجرت کسی نے نہیں کی جتنوں نے ہجرت کی. رات کے دیر میں سامان پہلے بھیج دیتے، پھر پہلے سامان بھیج کر کسی مقام پر بیٹھ دیتے، پھر رات کے سناٹے میں جو دیکھتے پورا وقت پاس ہو گیا، چپل اٹھا کر خاموشی کے ساتھ مکے کی وادیوں سے باہر جانے کے بعد سواری میں بیٹھ کر سواری بھگاتے کئی مکے والے آ کر ہم کو پکڑ نہ لیں. مگر عزیز دوستو حضرت فاروق اعظم کا ایک دبدبہ اور شان اور شوکت اور طبیعت میں جو تمام جو بتا رہی تھی آؤ کون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کی محنت پر روئے، کون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بیوہ ہو جائے، کون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے. میں فلاں راستے سے نکلنے والا ہوں، آؤ مجھے روکو مجھے. عزیزان گرامی حضرت مولانا شیخ خدا فرماتے ہیں ایسی ہجرت رسول اللہ کے صحابہ نے کسی نے نہیں کی. عزیز دوستو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ہجرت کی بات ہوئی. یہ چند احادیث مبارکہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بہت سی باتیں حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی. خاندان کون سا تھا؟ قریش. یہ کتنے نسلوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان زندہ تھا؟ 10 نسلوں کے بعد ان کے دادا رسول اللہ کے دادا ایک ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کون سے سال میں تھی پیدائش ہوئی؟ عام الفیل کے 13 سال کے بعد. حضرت فاروق اعظم حضرت ابوبکر صدیق سے چھوٹے ہیں، حضرت عثمان غنی سے چھوٹے ہیں،
چھوٹے ہیں، یہ بھی بات آپ لوگوں کے ذہن نشین۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی چھوٹے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی چھوٹے ہیں۔ چھوٹے ہیں تو خلیفہ پہلے کیسے بن گئے؟ شخصیت مبارکہ تھی۔ میرے دوستوں، میں بھی پوری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ حضرت عثمان سے عمر میں چھوٹے ہیں، مرتبے میں بہت بڑے ہیں۔ اللہ پاک کسی کو بڑا مرتبہ عطا فرما دے، طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، صحبت کے اعتبار سے، بڑا کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مبارک بہت بڑی ہے۔ عزیز دوستو، آئیے چند احادیث مبارکات جو کہ درس حدیث ہے میں تیزی سے پڑھتا ہوں، آپ پھر سنتے جائیے، انجوائے کرتے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، والذی نفسی بیدی، جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما رقیق الشیطان صادقا فجا قط الا سلک فجا غیر فج۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے خطاب کے بیٹے، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کوئی شیطان ایسا نہیں ہے کہ تو جس راستے پر چلے اس راستے پر وہ چل سکے۔ شیطان جو ہی تجھے دیکھتا ہے اپنا راستہ بدل لیا کرتا ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسانوں میں پائے جانے والے شیطان بھی، جنات میں پائے جانے والے شیطان بھی، جس کو دیکھ کر خوف کھاتے ہیں اس کو عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے ابتدا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہیبت پرسنالٹی۔ لوگ دیکھتے تھے تو خوف کھا جاتے تھے۔ بعض شخصیتوں کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے تو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عزیز دوستوں، ان کو نہ تلوار نکالنے کی ضرورت ہے نہ کچھ بولنے کی ضرورت ہے، اگر وہ آ کر بیٹھ جائے نا تو لوگوں کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ ایسی شخصیت اللہ پاک نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی تھی۔ ایک اور روایت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو کان باقی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ یہ جامع ترمذی کے حدیث ہے، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اور حضرت عمر بن عامر سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرے بعد نبوت باقی رہتی تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ آپ بتا دیں جو نبیوں کی کوالٹیز ہیں ساری کوالٹیز ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں نبی کے لیے جتنی کوالٹیز درکار ہیں میری امت میں وہ ساری کوالٹیز عمر بن خطاب کے اندر پائی جاتی ہیں، مگر اللہ پاک نے مجھے خاتم النبیین بنایا۔ اگر نبوت ہوتی تو میرے بعد اگر کوئی نبی بنایا جاتا عمر بنائے جاتے۔ اب ہے ہی نبوت تو بنائے جانے کا کوئی چانس نہیں۔ شان بڑھتا ہے امت کو، کیسی بڑی شان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ جعل الحق، اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، ابن عمر سے مروی ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبه۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے عمر کی زبان پر، عمر کے قلب پر اللہ نے حق کو جاری فرما دیا ہے۔ وہ جب بولتے ہیں تو حق بولتے ہیں، جب وہ سوچتے ہیں تو حق سوچتے ہیں۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی حدیث سے آپ کو سناؤں۔ عزیز دوستو، آپ پریشان ہو جائیں گے، وہ حدیث مبارک جو کہ میں نے کہی، انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فرقوا من عمر۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے انسانوں کے شیاطین کو دیکھا، جنات کے شیاطین کو دیکھا، عمر کے نام سے بھاگتے ہیں۔ قد فرقوا من عمر، عمر کا نام آتا ہے تو بھاگ جایا کرتے ہیں۔ آج بھی کسی کو حضرت عمر فاروق کا نام پسند نہیں آتا ہے۔ عزیز دوستو، اگر کوئی بڑے بڑے فاروق پسند نہیں ہے، آپ سمجھ لیجیے گا وہ شیطان ہے، کیونکہ شیطان کو ان کا نام پسند نہیں آتا۔ انسان اگر شریف ہوگا تو حضرت فاروق اعظم کو اس سے پیار ہوگا۔ اگر کوئی عمر فاروق کا نام سن کر بھاگے، آپ سمجھیے گا کہ انسانوں کے اندر شیطان ہے، شیطان کی شکل میں، انسانی شکل میں شیطان پایا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری حدیث پڑھتا ہوں جو کہ صحابہ کے قول میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، اول الجسم فی الحق عمر۔ یہ حدیث مبارک ابن ماجہ کی ہے، یہ ہے امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، وہ ابن کعب سے مروی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری امت میں سب سے پہلے جس سے ہاتھ ملائے گا، مصافحہ فرمائے گا، وہ عمر بن خطاب ہے۔ وَأَوَّلُ مَن يُسَلِّمُ عَلَيْهِ، اللہ میری امت میں سب سے پہلے جس کو سلام کرے گا وہ عمر بن خطاب ہے۔ وَأَوَّلُ مَن يَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں جس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ جنت میں داخل فرمائے گا وہ عمر بن خطاب ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعا سمجھ لائیں
سب سے پہلے اللہ اس سے ہاتھ ملائے گا اس کی شان کے مطابق عمر، سب سے پہلے اللہ اس کو سلام کرے گا عمر، سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ پاک جنت میں عزیز اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا ایک استقبال ہے، ویلکم کرنے کا ایک انداز ہے. آپ کہیں جاتے ہیں تو یہ بھی بات ہو جاتی ہے، کہیں آپ کے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کا اکرام کرتے ہیں. جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا استقبال ہوتا ہے، اتنا بڑا اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، اتنا بڑا اس کا اعزاز ہوتا ہے. کسی انسان کے استقبال کے لیے 20-25 آدمی کھڑے ہوتے ہیں، کسی انسان کے استقبال کے لیے آپ جانتے ہیں اس پوری کائنات میں ہستی ایسی گزری جس کو سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں سلام اللہ علیہا. وہ تشریف لاتی تو استقبال میں رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. وہ کا احساس ہے، ان کے کرام رسول اللہ سب کا استقبال بیٹھ کر کرتے تھے. ایک ہستی تھی جس کا استقبال رسول اللہ دروازے پر جا کر کرتے تھے. ان کو دیکھتے تو حضور کبھی نہ بیٹھتے تھے نہ لیٹتے تھے، ان کا جاتے تھے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کے ہاتھ چھو کر پیشانی چھو کر استقبال کرتے تھے، بلا کرتے ہیں. یعنی جانا دروازے پر، کسی کا ہاتھ تھامنا، کسی کو لے کر آنا، یہ اس کی عزت کے لیے ہوتا ہے. عزیز دوستوں، اب عمر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمر اس ہستی کو کہتے ہیں جب وہ جنت میں داخل ہونے لگیں گے فرشتے ان کا استقبال نہیں کریں گے، پروردگار ان کا استقبال کرے گا. عزیز دوستوں، کتنی بڑی ہستی ہے. آپ اندازہ لگائیں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جائے گا. عزیز دوستوں، قربان جائے اس ہستی کی عظمت پر. ایسی شان آپ نے کسی کے لیے سنی؟ میں نے تو زندگی میں پہلی مرتبہ سنا کہ ایسا بھی کسی کا اکرام ہوتا ہے، ایسی بھی کسی کی شان ہوتی ہے. میں بھول گیا تھا، مجھے حیرت ہوئی کتنی عظیم شان، کیسی بڑی عزت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عزیز دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ علو سراج اہل الجنہ. رسول یہ اخرج البزار ابن عمر حضرت ابن عمر سے مروی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جنت کا جو سورج ہے علو سراج اہل الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا دنیا میں سورج ہے، سورج نکلتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، پوری دنیا منور ہو جاتی ہے. ایک ہستی ایسی ہے کہ وہ باہر تشریف لائے گے تو پوری جنت منور ہو جائے گی. اس ہستی کو حضرت خطاب کہتے ہیں. عزیز دوستو، جنت اتنی بڑی ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے جنت منور ہو جائے گی. لوگ بولیں گے یقینی طور پر وہ اپنے گھر سے باہر تشریف لا چکے ہیں. پوری جنت جس کے وجود سے منور ہو جائے گی. آپ سنتے جائیں، بس رش کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں اور غلام ہوتے جائیں. کیسی کیسی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سراج اہل الجنہ. میں پوری حدیث نہیں پڑھ سکتا، ایک اور پڑھ دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما فی السماء ملک الا هو يوقظ عمر ولا فی الارض شیطان الا هو يخلق من عمر. اس کو ابن عباس نے روایت کیا، ابن عساکر نے اس کو نقل فرمایا. حضور ارشاد فرماتے ہیں آسمان میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے جو عمر کی عزت نہیں کرتا، اور زمین میں کوئی شیطان ایسا نہیں ہے جو عمر سے خوف نہیں کھاتا، عمر کا نام سن کر بھاگتا نہیں ہے. بھاگنا عمر کے نام سے شیطان کا کام ہے، عزت کرنا عمر کی فرشتوں کا کام ہے. عزیز دوستو، اور اللہ تعالیٰ نے فضل کس جماعت پر فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل بھی اہل سنت و جماعت پر فرمایا. ہم قربان ہو جاتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر. عزیز دوستو، دکھاوے کی محبت نہیں کرتے، ہم دل کی گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں، چونکہ ان کی محبت رسول اللہ ان سے کیا رسول اللہ نے کیا، آسمان کے فرشتوں نے ان کا اکرام کیا. ہم کیسے نفرت کر سکتے ہیں؟ جھوٹے جھوٹے جاتا رہ جاتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدنام کرنے کے لیے، ان سے دور کرنے کے لیے. کبھی ان کی باتوں میں آنا نہیں چاہیے. آخری پڑھ دیتا ہوں. حضور ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ باہ باہل عرفۃ عام وباہ بعمر خاصہ. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ سے مروی ہے، طبرانی نے اس کو اوسط میں، امام طبرانی نے اس کو اپنی اوسط میں نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر کسی دن ناز فرماتا ہے تو عرفہ کے دن ناز فرماتا ہے. یوم عرفہ جب حجاج کرام عرفات کے میدان ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں یہ ہے میرے بندے
اپنے گھروں کو چھوڑے ہوئے، اپنی بستیوں کو چھوڑے ہوئے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑے ہوئے، اپنے مال، اپنے رفاہ، اپنی عزت، اپنے لباس، اپنی سواریاں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک بیابانیہ میدان میں میری رحمت کو تلاش کرتے ہوئے آج وہی میرے بندے میں انداز کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ عرض والوں پر عام ناز فرماتا ہے، عمر بن خطاب پر خاص ناز فرماتا ہے۔ اللہ اگر مجھے کسی پر خاص کبھی بھی ان کا ناز ہے تو وہ کس پر ہے؟ عمر بن خطاب پر۔ عرفات والوں کو زندگی میں ایک مرتبہ جب وہ حج میں پہنچی، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، ایک دن کے لیے عام انسانوں کے لیے ہے، عمر بن خطاب کے لیے ایک دن کے لیے راضی ہے، ان کی پوری زندگی اللہ نے راضی ہے۔ یہ ہے بندہ ایسا ہوا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، غیر معمولی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مبارک ہے۔ اب میں حدیثیں چھوڑ رہا ہوں، آپ لوگ تھک جائیں گے، میں حدیثیں پڑھتا رہوں گا، ایک ایک حدیث اس کی شرح اب 2-4 فوت پڑھ دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کا حیات سننے کے بھول دیتے ہیں، 1-2 فوت پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کو کیسے دیکھتے ہیں، رسول اللہ نے جو شان بیان کی تھی۔ اب آئیے 2-4 فوت بہت تیزی سے میں آپ کی خدمت درج کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ما علی ظہر الارض رجل احب الیک من عمر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین کی پیٹھ پر یعنی زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے، رسول اللہ کی بات، امت کی بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں زمین کی پیٹھ پر مجھے عمر سے بڑھ کر پیارا کوئی نہیں، سب سے بڑھ کر اگر پورے زمین پر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ایک مقام پر ارشاد فرمایا وقیل ابی بکر فی مرضی ماذا تقول بربک وقد بلغت عمر۔ کسی نے پوچھا جب ان کی انتقال کی گھڑیاں قریب تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے پوچھا اگر اللہ رب العزت آپ سے پوچھے کہ آپ نے عمر کو باقی بنایا کیا کریں گے، آپ کے پاس جواب کیا ہے؟ قال اقول له واللیل علیہ خیر۔ اللہ اگر مجھ سے پوچھے آپ نے عمر کو جانشین خلیفہ بنا دیا کیوں بنایا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں سے کہوں گا اے اللہ پوری امت میں جو سب سے اچھے مجھے دکھے میں نے ان کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا ہے، مجھے ان سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں اذا ذکر الصالحون فحی علی عمر۔ ارشاد فرمایا لوگوں جب بھی اچھے لوگوں کی بات ہونا کسی کا ذکر کرو نہ کرو، عمر کا ذکر ضرور کیا کرنا۔ حی علی عمر ما كنا ندعو ان السکینہ تنطلق علی لسان عمر۔ ارشاد فرمایا اے لوگوں عمر جب بولتے ہیں تو ان کی زبان پر سکینت بولا کرتی ہے، سکون بولا کرتا ہے۔ حضرت مولانا شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک مقام پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو ان علم عمر وضع فی کفۃ میزان ووضع علم احیاء فی کفۃ لرجع علم عمر بعلمهم ولقد كانوا يرون انه ذهب بتسعة اشعار العلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک پڑھنے میں حضرت عمر فاروق کا علم رکھا جائے اور دوسرے پڑھنے میں پوری دنیا کے سارے انسانوں کا علم رکھا جائے، وہ پڑھنا بھاری ہوگا جس میں عمر بن خطاب کا علم رکھا جائے گا۔ اللہ پاک نے کو ایسا عالم بنایا تھا کہ اس کو حدیث میں پڑھتا جاؤں، آپ سنتے جائیں، تھک جانے کے بعد میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑا کام دیا۔ 5 منٹ میں خلاصہ پیش کرتا ہوں، پھر حدیث آئندہ جمعہ انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ بہت ہے باتوں کے بارے میں، بہت کچھ حضرت فاروق اعظم نے کیا ہے، کرامتیں بھی انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ نے توفیق بخشی میں آپ کو سناتا ہوں۔ آج کی شخصیت مبارک کے 2 پہلو آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ پہلا پہلو ہے ان کا رعب، جلال، ہیبت، قوت، سطوت۔ اللہ پاک نے ان کو غیر معمولی دی۔ اب جب انسان کے پاس پاور آتا ہے تو عام طور پر تو انسان کی طبیعت میں تھوڑی سی انامی پیدا ہوتی ہے۔ ان کی شخصیت مبارک کا کمال کیا تھا، پاور بھی پورے عروج پر تھا اور ساتھ بھی پورے عروج پر تھی۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی مبارک کا کمال تھا۔ ایک طرف پاور ہے پوری انتہا پر، پاور کیسا ہے آپ لوگ آج دیکھیں حالت کیا چل رہی ہے،
عزیزان اتنا چھوٹا سا ملک اسرائیل اور مسلسل ایران پر خاصات کو اس نے ختم کر دیا، فلسطین کو تہس نہس کر دیا، اب ایران جیسے عظیم الشان ملک سے ٹکرا رہا ہے اور بغیر کسی خوف و خطر کے، اور آپ دیکھیں کہ کس قدر خطرناک حالات ہیں، مسلمان کو شیخ ایران مان رہا ہے۔ عزیز دوستوں، مگر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اسرائیل کے پیچھے باطل کی ساری طاقتیں لگی ہوئی ہیں۔ عزیز دوستوں، اس کا انداز ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اگر سین فائر نہ ہو، اگر جنگ ختم نہ ہو تو بڑے خطرناک حالات سے ایران گزرنے والا ہے۔ ہر کچھ ہے ایران مان رہا ہے، اگر عزیز دوستوں ٹکنا مشکل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل دکھنے کو اس کے پیچھے بڑی طاقتیں کام کر رہی ہیں، ان کے ہتھیار ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ عزیز دوستوں، بات میں عرض یہ کروں کہ ایک چھوٹا سا ملک اتنے اسلام ممالک کے درمیان ہونے کے باوجود بھی تہس نہس کر رہا ہے مسلم ملکوں کو، اور اس کا بالکل بگاڑ نہیں پا رہا۔ آپ دیکھیں گے اس زمانے میں جب حضرت فاروق اعظم نے پہنچ سنبھالا، حضور نے مضبوط ریاست قائم کر دی تھی مدینے کی، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو تھوڑا سا پھیلایا تھا، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ عزیز دوستوں، پھر کیا ہوا؟ ایران فتح کر لیا، عراق فتح کر لیا، لبنان فتح کر لیا، جارڈن فتح کر لیا، یمن فتح کر لیا، ادھر افریقہ تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں پہنچی، فلسطین فتح کر لیا۔ عزیز دوستوں، آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ روم کو حضرت فاروق اعظم نے فتح کر لیا، اور 10 سال کے اندر پوری دنیا کی سپر پاور اگر کوئی حکومت بنی تو حضرت فاروق اعظم کی حکومت بنی۔ عزیز دوستوں، کیسے ایک شخصیت کے پاس اتنی طاقت، اتنا پاور ہو سکتا ہے، اتنا پاور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ آپ لوگوں کے علم میں اور ریکارڈنگ اس بات کو میں کروا دیتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے میں خاص بات عرض کروں۔ عزیز دوستوں، ہندوستان فتح ہوا، ہندوستان آزاد ہوا، فتح چلو آزاد ہوا، گاندھی جی نے آزادی دلائی، اور اس کی بہت سے مسلمان لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں اور اٹھنا بیٹھنا۔ اس نے کثرت سے اس شخصیت کا نام سنا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ اس نے جنا اپریشیٹ کیا حضرت فاروق اعظم کو۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اگر اسلام، اگر چاہتے ہیں ہم کہ ہندوستان ترقی کرے تو ہمیں اس سسٹم پر ہندوستان کو چلانا ہوگا جو سسٹم مدینے میں عمر بن الخطاب نے جاری فرمایا تھا۔ عزیز دوستوں، گاندھی جی اس قدر متاثر ہوئے، اب اس کے بعد کی بات یہ انتہائی کانفیڈینشیل بات ہے، اس کو کیمرے سے نکلوا ہوگا۔ عزیز دوستوں، آپ لوگوں کے علم میں یہ رحمۃ اللہ تعالی حضرت خواجہ حسن نظامی کے ہاتھ پر گاندھی جی نے اسلام کا کلمہ بھی پڑھا، مسلمان بھی ہو گئے، ان کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ آپ کو حیرت سے مجھے سن رہے ہیں یہ گاندھی جی عبداللہ کے انگلش کے حوالے سے بات ویڈیوز گزرتے ہیں تو تھوڑا سا سننے کا موڈ ہوا تو میں نے لگایا علامہ اسلام لوگ کیوں قبول کر رہے ہیں، دیکھنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے۔ آج کل انٹرنیٹ میں ہر قسم کے موضوعات اور ویڈیوز بھی کرتے ہیں، تو میں نے چیک کیا تو ایک حیرتناک ویڈیو آیا، ایک عالم ہے چائنا سے، اس بندے کا تعلق ہے، نام اس کا بولنا چاہیے کہ نام بہت عجیب ہوتے ہیں، تو چائنیز ہے، اس بندے کا انٹرویو میں لگایا تو اس نے کھلا کہا میں پہلا بدھسٹ ہوں، اور اس کے بعد بدھزم میں مجھے سکون نہیں ملا تو میں کرسچن ہو گیا، بہت لمبے زمانے تک میں کرسچن رہا۔ ایک مرتبہ میں گزر رہا تھا، ایئرپورٹ پر مجھے ایک کتاب نظر آئی، بایوگرافی آف عمر بن الخطاب، مسلمانوں سے مجھے بڑی نفرت تھی۔ میں نے کہا جو بھی ہے کہ مسلمانوں کے جو پروفٹ ہیں ان کے ساتھ رہتے تھے، ذرا دیکھیں تو صحیح ان کی زندگی ہے کیسی۔ وہ کہتا ہے کتاب جیسے جیسے گزرتے جاتی تھی میرے دل کی دنیا بدلتی جاتی تھی، اور ادھر کتاب ختم ہوئی ادھر میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ عزیز دوستوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے واقعہ کا اندازہ لگائیں، 1300 ساڑھے 1300 سال بعد 1400 سال بعد اگر کوئی بندہ ان کی زندگی کھول کر بیٹھتا ہے، سبحان اللہ۔ عزیز دوستوں، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، اتنی طاقت، اتنا پاور، اس کے پاس سادگی کا عالم کیا۔ میرے دوستوں، سیدھے سادے کپڑے، مسجد نبی میں سو جانا، کوئی نہ سیکیورٹی، نہ کوئی رکھ رکھاؤ، نہ کوئی تخت ہے، نہ کوئی تاج ہے۔ عزیز دوستوں، انتہائی سمپل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ۔ بہو کا انتخاب کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، ایک واقعہ سناتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں۔ عزیز دوستوں، حضرت فاروق اعظم کا طریقہ تھا کہ راتوں میں نکلتے، گشت کرتے مدینے کا، اور خبر یہ نہیں کرتے کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، دریافت کرتے، معلوم کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تہجد ادا کرنے کے بعد، فجر سے پہلے،
ایک چھوٹا سا گھر کے باہر گائے بندی ہوئی اور وہ لوگ دودھ بیچا کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم دروازے پر سے گزرنے لگے تو ماں اور بیٹی کے درمیان کنورسیشن جاری تھی. ماں نے کہا بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو تاکہ تھوڑے سے پیسے میں زیادہ آ جائے. بیٹی نے کہا امی آپ نہیں جانتی کہ خلیفہ رسول نے دودھ میں پانی ملا کر دھوکہ دینے سے منع فرمایا. تو اماں نے کہا خلیفہ رسول عمر بن خطاب نے اگر منع فرمایا ہے اس وقت وہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز کا انتظار کر رہے ہوں گے, مسجد میں فجر کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں گے, یہاں تھوڑی عمر ہے, عمر نہیں ہے تو اور کیسا. تو اس لڑکی نے کہا عمر تو نہیں ہے مگر عمر کا پروردگار تو دکھایا ہے. عزیز دوستو حضرت فاروق بس اتنے جملے حضرت فاروق اعظم نے سننے کے بعد غور سے گھر کو دیکھ لیا, تشریف لے کر مسجد نبوی فجر ادا کی, اشراق تک بیٹھے, ذکر کیا, گھر لوٹے. اس کے بعد فرمایا بیٹوں کو جمع فرمایا, ارشاد فرمایا تم میں سے جو نکاح کرنا چاہے تمہارے لیے رشتہ تیار ہے. تو لوگوں نے کہا بابا کسی سردار کی بیٹی ہے, کہنے لگے میں نہیں جانتا. بابا خاندان ہے کوئی, میں نہیں جانتا. اچھا لوگ ہیں کون, میں نہیں جانتا. اچھا آپ نے صورت دیکھی ہے, میں بالکل نہیں جانتا. پھر آپ نکاح کس سے کروانا چاہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ سب کچھ نہیں جانتا, اتنا جانتا ہوں کہ اس لڑکی کے دل میں اللہ کی محبت پائی جاتی ہے. اگر تم چاہو تو میں تمہارا رشتہ کروا سکتا ہوں. بیٹے آگے بڑھے خاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا بابا اگر آپ نے طے فرمایا ہے تو پھر میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت فاروق اعظم دن کے 10-11 بجے ہو گئے, اس بیوہ عورت کے دروازے پر خلیفہ رسول پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, اس عورت نے دروازہ کھولا, ڈر گئی. خلیفہ رسول میرے گھر کیوں آ گئے؟ کہہ رہے ہیں خلیفہ رسول میں امیر المومنین, آپ میرے گھر, مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. ارشاد فرمایا تم سے جو صبح غلطی ہو گئی ہے اس کو میں نے معاف فرما دیا. اب میں تمہیں کوئی سزا دینے کے لیے نہیں آیا, اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا آپ نے میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ کہنے لگے اس کی صورت تو میں نے نہیں دیکھی ہے, اس کا کردار ضرور میں نے دیکھا ہے, اس کی سیرت میں نے دیکھی ہے, اس کی باتیں میں نے سن لی اور میں نے یہ طے کر لیا کہ وہ میری بہو بنے گی. عزیز اس کو یہ تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی, پاور, سادگی. دونوں کو اکٹھا کرو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں. عزیز دوستو حیدر کا کیا ہے, اگر کیا کیا آپ کو واقعہ سناؤں. عزیز دوستو عجیب شخصیت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ایسا کمال آپ کو کوئی اور نظر نہیں آئے گا. جلال کی طرف پورے عروج پر اور جمال کی طرف پورے عروج پر. جلال کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر والوں کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں, اٹھ کر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو عرض کرو. اشارہ کرو بولو. کہنے لگے یا رسول اللہ جتنے قیدی بنائے گئے یہ مکے والے ہیں, یہ مدینے میں جتنے صحابہ ہجرت کر کے آئے ان کے رشتے دار ہیں. حضور نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کہ ہر بندہ آگے بڑھے, اپنے اپنے رشتے دار کی گردن مانگے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا ماموں آیا ہے, کسی کا چچا آیا ہے, کسی کا کزن آیا ہے, سرکار میں چاہتا ہر بندہ اپنے رشتے دار کو مارے. کیوں مارے, کیوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ دنیا کو پتا چلے کہ ہم اپنے رشتوں سے پیار نہیں کرتے, مصطفیٰ کی غلامی سے پیار کرتے ہیں. دنیا کو پتا تو چلے کہ چچا, ماموں, خالہ, یہ خالی یہ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں. ہمارے پاس اگر رشتہ ہے تو حضور کی وفاداری کا رشتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اچھا ہے بیٹھ جاؤ, کوئی اور ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق حضور نے کہا مجھے اجازت دیں تو میں اس کروں. رسول اللہ نے فرمایا بولو ابوبکر کیا چاہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ ان میں سے بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں کو ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے مقرر کر دیا جائے. زبان پڑھائیں گے, عربی زبان پڑھانے میں کوئی حرج نہیں. تیلگو آپ کسی سے بھی پڑھنے کیا فرق پڑتا ہے, ہندی آپ کسی سے بھی پڑھ لیں. ہندی پڑھانے کے لیے آپ نہیں بولے کہ وقت کے بہت بڑے جنگی طالب دین سے میں نہیں پڑھوں گا. آپ کو نہیں بولے انگلش پڑھنے کے لیے بہت بڑے بزرگ جائیں گے تو انگلش پڑھوں گا. زبان کسی سے بھی پڑھی جا سکتی ہے. حضرت عمر صدیق نے کہا ان لوگوں میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے مقرر کر دیتے ہیں اور جو مال والے وہ پیسہ لے کر چلے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کا جذبہ بھی بہت اچھا ہے مگر ابو بکر کی رائے مجھے زیادہ پسند آئی ہے. اسی دوستوں میں رائے دکھلانا نہیں چاہتا, تربیت بتانا چاہتا ہوں کہ اپنوں کو مانے. یہ جذبہ رہتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر میں واقعہ سناتا ہوں تو پھر آپ آئندہ زمانے آئیں گے جنہیں واقعات اس وقت عمر فاروق کے میرے ذہن میں بڑھتے چلے جائیں. اسی دوستوں تو بہرحال سادگی, تواضع, حلقہ, پاور, عاجزی, ان کے ساری
غیر معمولی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مبارکہ ہے، اور بہت بڑی سازش کے تحت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا گیا. چونکہ یہ جو یہودی ہیں آج اسرائیل میں نہیں ہے، ہر زمانے میں ان کو بڑا پرابلم تھا ایسی شخصیتوں سے جن کی وجہ سے اسلام کو طاقت اور ہمت مل رہی تھی. وہ ابو فیروز والا اس نے حضرت فاروق اعظم کو مار دیا. اتنا آسان بیک گراؤنڈ نہیں، اس کے پیچھے بڑی طاقتیں کام کر رہی تھی، اس کو باضابطہ فنڈنگ کی گئی تھی. ایسے کوئی بندہ چھوٹی موٹی بات پر ایسی بڑی شخصیت کو قتل نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے بڑی پلاننگ تھی. بہرحال ذوالحجہ کی 26 کی صبح میں 23 ہجری غالباً تھی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مدینے کی موت عطا فرما، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. یہ دعا حضرت فاروق اعظم نے، اے اللہ مجھے مدینے کی موت عطا فرما اور اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. تو لوگ کہتے تھے شہادت ملے گی تو مدینہ نہیں ملے گا، مدینہ ملے گا تو شہادت نہیں ملے گی. دونوں سرزر نہیں ہو سکتے. جو ہے مدینے میں جہاد نہیں ہوتا، کوئی بھی فوج مدینے پر حملہ نہیں کر سکتی. مدینے کو کیپٹل بنایا گیا، اس کو محفوظ کر دیا گیا. کون آئے گا مدینے میں ہم سے لڑنے کے لیے؟ مدینے میں یا تو شہادت ہوگی یا تو مدینہ ہوگا. انہوں نے کہا اللہ چاہے تو دونوں بھی ہو سکتے ہیں. اللہ بڑی شان والا ہے، اللہ اگر چاہے تو مدینہ اور مدینے کی شان بھی اللہ دے سکتا ہے. عزیز دوستوں کی تمنا باتیں ہوئی فجر کی نماز میں ابو فیروز نبی ایک مجوسی کے پیچھے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ پیٹھ سے ہوتے ہوئے سب سینے کے باہر نکل گیا. پھر اس کو نکالا، دوسرا بار کیا. دیکھتے دیکھتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زمین پر گر پڑے. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر نماز کو کنٹینیو فرمایا. پھر دیکھیں وقت کے خلیفہ پر حملہ ہو گیا، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے نماز نہیں چھوڑی. چند لوگوں نے حضرت فاروق اعظم کو اٹھایا، لے کر دوڑے گھر پہنچایا اور طاقت کے لیے دودھ ڈالا. حضرت عمر بن خطاب کے لیے دودھ حلق سے ہوتے ہوئے بجائے میدے تک پہنچنے کے زخموں کے اندر سے باہر نکلنا شروع ہو گیا. اسی وقت حکیم نے کہا اب یہ بچنے والے نہیں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے. اور اس کو وہ بندہ جس نے اٹیک کیا تھا اس نے دیکھا کہ میرا بچنا ممکن نہیں ہے. اسی قدر سے اس نے اپنے پیٹ پہ کھولا، وہ بھی ختم ہو گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت بھی فکر تھی تو اسلامی سلطنت کی تھی. 6 نام پیش فرمائے: عثمان غنی، علی بن ابی طالب، عبدالرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت طلحہ. اس طرح ایک اور نام 6 نام ابو موسیٰ غالباً 6 نام پیش فرمائے. ارشاد فرمایا ان میں سے کسی ایک کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جا سکتا ہے. پھر عبداللہ سے تشریف لے گئے. اب بہت سی شانیں، بہت سے فضائل، بہت سے مناقب انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی خدمت میں رکھوں گا. جی نہیں بھرا، میں جانتا ہوں کہ بہت سی باتیں ہیں ان کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اور کرنا ہے. بہت سے احسانات، بہت سے کامات، بہت سی کربیاں، بہت سے فضائل، بہت سے مناقب انشاءاللہ آئندہ جمعہ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے پاک پروردگار جس عظیم ابقری شخصیت کا ہم نے ذکر دوبارہ کیا بڑا ان کے مبارک ذکر کے دفعہ اے اللہ مسلمانوں کو طاقت عطا فرما دے، مسلمانوں کو قوت عطا فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کو دین پر استقامت عطا فرما دے. اے اللہ ایران کی غیب سے مدد فرما دے. اے پاک پروردگار ایران کی غیب سے مدد فرما دے. اے پروردگار ہمارا ان سے فکری اختلاف ہونے کے باوجود اے اللہ لوگ تیرے نام کے لیے کھڑے ہیں مولا، ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اسرائیل کو تباہ و تباہ فرما، ذلیل و رسوا فرما، برباد و ہلاک فرما. اے اللہ ایمان کے ساتھ مسلم ملکوں کو کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. اے پاک پروردگار مسلم ملکوں کو ایران کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ امت مسلمہ پر کرم فرما. اے اللہ غزہ کے بچوں پر، یتیم بچوں پر، بوڑھی عورتوں پر، بیواؤں پر خصوصی فضل فرما دے. اے اللہ اجڑی ہوئی بستیوں کو آباد فرما دے. اے اللہ امت مسلمہ پر کرم فرما دے. اے اللہ آج کی ہماری اس مبارک مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ تمام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دنیا اور آخرت میں غلامی نصیب فرما. اے اللہ ان کی سچی محبت نصیب فرما. اور اے اللہ ہر اس صحبت میں بیٹھنے سے ہمیں بچا جو ان سے بغض رکھا کرتے ہیں. اے اللہ ہم کو، ہماری نسلوں کو حضرت فاروق اعظم کا وفادار بنا دے.
اے اللہ میدان محشر میں ان کا دیدار عطا فرما، اے اللہ جنت میں ان کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ ان کی قبر مبارک کی بارگاہ کو حاضری نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی صحابہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔